اس کا پھیلایا زہر اس بری طرح بھولے بھالے اور معصوم عوام کے ذہن میں سرایت کر چکا تھا کہ اب انہیں ہر وہ شخص اپنا دشمن دکھائی دینے لگا تھا جو شمسی کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ زمین پر لوٹیاں لگاتے شمسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کے بعد اس نے کھینچ کر پھندا کسا تو غدار کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ سلیم نے اس پر مطمئن ہو کر سر ہلا دیا، اس کے ساتھ ہی اس نے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ باہر وحشیانہ انداز سے چیختی چنگھاڑتی برفیلی ہوا تیزی سے اندر گھس آئی تھی، لیکن ان تمام احساسات سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ شمسی کے نیم مردہ جسم کو اس نے بنڈل کی طرح اپنے کندھے پر اٹھایا اور کھڑکی سے لڑکا دیا۔ اس کی گردن ٹوٹنے کی آواز سلیم کے حساس کانوں نے کھڑکی میں جھکتے ہوئے سن لی تھی۔ بریف کیس بند کر کے اطمینان سے اس نے چہرے سے ماسک اتار کر اس میں رکھا، ہاتھ پر پہنے دستانے اتارے اور دوبارہ باہر آ گیا۔ سیڑھیوں کے کونے میں موجود سوئچ بورڈ سے اس نے پل بھر میں فیوز کھینچ کر نکال دیا۔ سارا فلور پلک جھپکنے میں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، لیکن وہ سیڑھیوں سے بڑے اعتماد سے قدم رکھتا نیچے گراؤنڈ فلور تک آ گیا تھا۔ شدید سردی اور بارش کے سبب ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب وہ اپنے تعاقب میں بلند ہوتی آوازوں سے بے نیاز لمبے لمبے ڈگ بھرتا موٹر سائیکل سٹینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ سالی کو اس قہر کی سردی میں بھی چین نہیں آتا۔ کسیب نے ہیٹر پر سے ہاتھ اٹھا کر ٹیلی فون کی طرف بڑھائے۔ ہیلو، اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے تھوڑی دیر کے بعد ہی چوکس کر دیا تھا۔ اب وہ تمام سردی گرمی بھول کر ایک پروفیشنل اخبار نویس کی حیثیت سے بات کر رہا تھا۔ یار مروا نہ دینا، کس قیامت کی سردی چل رہی ہے، تمہیں علم تو ہے نا، اس نے آخر میں کہنا چاہا، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ کسیب نے بڑی آہستگی سے فون کے ریڈل پر رکھ دیا تھا۔ اس کی صحافتی زندگی کا بہترین سکوپ ہاتھ لگا تھا۔ اب یہ اس پر منحصر تھا کہ کسیب اسے کس طرح کیش کرواتا ہے۔ یونائیٹڈ پریس آف انڈیا (UPI) میں وہ گزشتہ 15 سال سے فوٹوگرافر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا اور اس کی خصوصی تصاویر کو اکثر انعامات سے نوازا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ بالکل جمود کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کوئی ڈھنگ کا موضوع ہوئی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ اب جو اچانک یہ فون آیا تو اسے اپنے رگو پے میں سنسنی دوڑنے کا احساس ہوا۔ فون کرنے والے نے اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا تھا، صرف اسے یہ اطلاع دی تھی کہ مشہور پاکستانی مفرور لیڈر شمسی، جس نے راہ کے پاس بھارت میں پناہ لے رکھی تھی، اسی شمسی نے بھارتی حکومت کے مایوس کن رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے اور اس کی لاش گاندھی پلازا کے باہر کھڑکی سے لٹک رہی ہے۔ خبر اور تصویر دونوں بڑی دھماکہ خیز تھیں۔ بارش تھم گئی تھی لیکن سردی کا زور نہیں ٹوٹا تھا۔ کسیب نے چند لمحے سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اپنا کیمرہ سنبھالتا باہر نکل آیا۔ اس کے 2-3 ساتھیوں نے آواز دے کر پوچھنا چاہا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن کسیب نے یہ ایکسکلوزیو تصویر حاصل کرنے سے پہلے کچھ بتانا مناسب نہ جانا۔ اسے قسمت نے 2 سال بعد اپنی اہمیت مالکان کے سامنے جتانے کا موقع دیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑی اپنی کھٹارا کار کو اس نے پہلے ہی سیلف سے سٹارٹ کر لیا تھا۔ یہ بڑا نیک شگن تھا۔ کسیب کو امید ہو چلی تھی کہ ضرور وہ کوئی کارنامہ انجام دے گا۔ گاندھی پلازا یہاں سے بمشکل 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر پارک کی اور گھوم کر دوسری طرف آ گیا۔ شدید سردی میں بھی یہاں 15-20 لوگ جمع تھے جو اوپر کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بجلی کے بلبوں کی مدھم سے روشنی میں ایک لاش باہر لٹک رہی تھی۔ کسیب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فی الوقت وہاں کسی اور اخبار یا ایجنسی کا فوٹوگرافر موجود نہیں تھا۔ اس نے جلدی اپنے فلیش لائٹ کیمرے میں فٹ کی۔ اچانک ہی پولیس کی جیپوں کے ہوٹر بجنے لگے۔ شاید کسی نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ کسیب اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیم اندھیرے میں بھی اپنی مہارت بروئے کار لاتے ہوئے لینز فٹ کیے اور کھٹاک سے لاش کے مختلف پوز بناتا چلا گیا۔ پولیس کی جیپ وہاں پہنچنے تک اس نے پورا رول ایکسپوز کر لیا تھا۔ پولیس والے اسے پہچانتے تھے، مگر شاید انہیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہوا تھا یہ لاش کس کی ہے۔ انہیں تو کسی نے فون پر ایک کھڑکی سے لٹکتی لاش کی اطلاع دی تھی جس پر وہ بھاگے چلے آئے تھے۔ اچانک ہی اس کی نظر گپتا پر پڑی جو اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ گپتا ہندوستان ٹائمز کا رپورٹر تھا۔ کیا مسئلہ ہے کسیب راؤ؟ اس نے بڑی پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، آفس فون آیا تھا، کسی نے لاش کی اطلاع دی، میں نے سوچا تصویریں بنا لوں، اور کیا؟ کسیب نے بظاہر لاپرواہی سے جواب دیا اور اپنی گاڑی کی طرف واپس چل دیا۔ اسے علم تھا کہ جب پولیس کو اس لاش کی شناخت ہوگی تو اس کی جان کو آ جائے گی اور راہ والے اس سے ہر قیمت پر فلم حاصل کر لیں گے۔ اس سے پہلے اسے اس فلم کی قیمت وصول کرنی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دفتر جانے کی بجائے نزدیکی PCO کا رخ کیا اور جلدی ہی اس کا رابطہ اپنے دوست غیر ملکی اخبار کے نمائندے سے ہو گیا، جس نے کسیب کی کہانی سنتے ہی اسے بہت بڑی آفر لگا دی۔ میں ابھی آیا، یہ کہہ کر کسیب قریباً بھاگتا ہوا اپنی کار تک گیا اور اگلے 15 منٹ بعد وہ اپنے ہم پیشہ کو فلم دے کر اس سے اپنی توقعات سے زیادہ قیمت وصول کر چکا تھا۔ فتح کے نشے میں جھومتا وہ دوبارہ موقع واردات تک پہنچا تو وہاں اس کے ہم پیشہ اور بہت سے لوگ جمع تھے، لیکن کسی کو تصویر اتارنے کی اجازت نہیں ملی تھی اور اب لاش بھی وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید ان لوگوں نے لاش اتار لی تھی۔
कसीब ने मजीद वक्त जाया करना मुनासिब न समझा और सीधा अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। उसने 3-4 स्नैप आगे कर लिए थे और अब कुछ भी बहाना कर सकता था। जरूरी नहीं था कि इस मौसम में तस्वीरें सही बने। गाड़ी खड़ी करके वो अभी अपने कमरे तक पहुंचा ही था जब 3-4 चपरासी इकट्ठे वहां पहुंच गए। सर आप कहाँ थे? शौरी साहब बहुत परेशान हैं, बार बार आपको याद कर रही हैं। तीनों ने बारी बारी उस किस्म के जुमले अदा किए थे। चलो यार क्या क़यामत आ गई है, ये कहकर वो अपने एडिटर चीफ के कमरे की तरफ चल दिया। आइए सर, साहब देर से इंतजार कर रहे हैं। एडिटर के कमरे के बाहर मौजूद चपरासी ने उसे देखते ही दरवाजा खोलते हुए कहा। कसीब कमरे में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए चौंके बगैर न रह सका, क्योंकि वहाँ 2 पुरस्कार शख्सियतें भी मौजूद थीं। इन लोगों को पहचानने में कसीब ने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि सारी जिंदगी इसका वास्ता इसी किस्म के लोगों से रहा था। कहाँ रह गए थे यार, शौरी ने बेतकल्फी से कहा। इस दरमियान इन दोनों ने भी कसीब से बार बार मेहता और ठाकुर कहते हुए हाथ मिलाया था। कसीब जानता था कि ये लोग हमेशा तारुफ के दौरान अपने नाम का आखिरी हिस्सा ही बताया करते थे। सर किसी ने फोन पर गांधी प्लाजा में खुदकुशी की इतला दी थी, वहीं गया था। सर्दी ने कुल्फी जमा दी। मैंने सोचा अभी क्या जल्दी है, कोई खास इवेंट तो था नहीं, इसलिए चाय पीने बैठ गया था। उसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। मिस्टर कसीब क्या आप खुदकुशी करने वाले को नहीं जानते? इनमें से एक जिसने अपना नाम ठाकुर बताया था उससे मुखातिब हुआ। माफ कीजिए, मैं इस लहजे में किसी सवाल का जवाब देने का आदी नहीं। कसीब को इसके तफ्तीशी अंदाज के सवाल पर गुस्सा आ गया था। प्लीज आप एक अखबार नवीस से बात कर रहे हैं, ख्याल रखिए। शौरी ने मामले को संभालना चाहा। वो अपने फोटोग्राफर के मिजाज को अच्छी तरह समझता था। माफ कीजिए, आप तो बुरा मना गए। दरअसल ये बड़ा अहम मामला है, बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। प्लीज आप इस सवाल का जवाब देकर हमारी मदद करेंगे। इसके दूसरे साथी ने जो उम्र में कुछ बड़ा भी था और मामला संभालना चाहा। जी नहीं, कसीब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अगर आप बुरा न माने तो वो फिल्म हमें दे दें। उसने दोबारा कहा। क्या मतलब है आपका? अब क्या बात कर रहे हैं? कसीब ने गुस्से से कहा। मिस्टर कसीब प्लीज आप इनकी बात मान लें। डायरेक्टर साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर हदायत की है। शौरी ने उसके नजदीक पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ओ तो ये बात है, कसीब ने तंजिया लहजे में कहा और बाहर निकल गया। उसने बड़ी होशियारी से अगला मंसूबा बनाया था। दूसरे हिले में वो अपने कैमरे समेत वहां मौजूद था। मिस्टर शौरी आप जानते हैं कि मैं नौकरी किस लिए करता हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं। मैंने इस बिजनेस में बड़ा नाम कमाया है। मैं मरने से पहले खुद पर किसी एजेंसी का टाउट होने का धब्बा हरगिज नहीं लगाऊंगा। आपको फिल्म चाहिए, ये लीजिए। ये कहते हुए उसने कैमरा खोला, उसमें से फिल्म निकाली और सारी फिल्म खोलकर शौरी और दोनों रा के ऑफिसर के सामने रख दी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ बात की, फिर उठकर खड़े हो गए। थैंक यू मिस्टर कसीब, हम आपको तकलीफ देने की मुआफी चाहते हैं। इनमें से एक ने वो फिल्म उठाकर अपनी जेब में डाल ली और रात की तारीकी में बाहर निकल गए। कसीब ने बड़ी कामयाबी से एक तीर से 2 शिकार किए थे। अब उसके मुतल्लिक ये नहीं कहा जा सकता था कि उसके पास वो फिल्म महफूज है या इसने किसी को आगे मुंतकिल कर दी है। मकामी थानेदार के साथ फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने वालों में प्रेस रिपोर्टर गुप्ता भी शामिल था। फ्लैट की हालत अबतर थी, टेलीफोन के तार कटे थे और वहाँ एक नीम बेहोश औरत भी मौजूद थी, जिसे थानेदार ने पानी के छींटे मारकर और फिर वहाँ मौजूद ब्रांडी के 2-3 घूंट पिलाकर उसके होसान बहाल किए थे। उसे पाकिस्तानियों ने मारा है, वो उसे कत्ल करने आया था। उसके मुंह पर मास्क था, उसे सजाए मौत देने आया था। वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। ओ मैडम, ये कौन है? थानेदार ने तंग आकर उसे करीबन झंझोड़ते हुए उसका मुंह लाज की तरफ मोड़ दिया, जिसे उन्होंने ऊपर खींच लिया था। शमसी की गर्दन मुसलसल लटकने से खासी लंबी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर लानत बरसने लगी थी और आंखें इस तरह दहेज से फटी पड़ी थी कि उसकी तरफ देखकर खौफ महसूस होता था। फाशा ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और खौफनाक चीख के साथ मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। बताती क्यों नहीं, कौन है ये तेरा कसम? थानेदार ने इस मर्तबा उसकी चुटिया पकड़कर झटका देकर उसे गुस्से से सामने पलंग पर फेंक दिया था। शमसी उसके मुंह से बामुश्किल निकला था। शमसी, गुप्ता ने हैरानगी से दोहराया। थानेदार और गुप्ता दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखा। अचानक जैसे वहां कयामत आ गई। सामने वाले 12 नंबर फ्लैट वालों को शायद अब होश आई थी। वो दंदनाते हुए अंदर घुस आए। तादाद में 4 आदमी थे और चारों के पास ऑटोमेटिक गन्ने थी। बाहर निकलो ब्लैक कैट्स, उन्होंने थानेदार और उसके साथियों को धमकी दी। बाहर निकलने वालों में गुप्ता सबसे आगे था, क्योंकि उसे सारी बात की अच्छी तरह समझ आ गई थी। वो शमसी को अच्छी तरह जानता था और मजीद तारुफ फोन करने वालों ने करवा दिया था। गुप्ता बर्क रफ्तारी से मोटरसाइकिल चलाता अपने ऑफिस पहुंचा था। उसने अपने नंबर बनाने के चक्कर में एडिटर को इस अहम वाकया से मुतल्ला करने के बजाय बाय लाइन सारी स्टोरी लिख दी थी। रात की शिफ्ट का इंचार्ज छुट्टी पर था और उसकी जगह ड्यूटी देने वाले उसके नंबर 2 शिफ्ट एडिटर की हिम्मत नहीं थी कि वो गुप्ता जैसे सीनियर रिपोर्टर की स्टोरी के बारे में कोई सवाल करता या अपने चीफ एडिटर को फोन करके ये कहानी सुनाता। गुप्ता के कहने पर उसने उसकी खबर खसूसी अहमियत के पेश नजर उसे सफ़े अव्वल पर बहुत नुमाया करके शाया किया था।
یہ سعادت صرف گپتا کے اخبار کو ہی نصیب ہوئی تھی کہ اس نے یہ خبر شائع کی تھی، ورنہ تو را کی طرف سے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے کسی کو گاندھی پلازا کے نزدیک بھٹکنے کی اجازت بھی نہیں مل سکی تھی۔ اگلے روز کے ہندوستان ٹائمز کی سرخی بڑی نمایاں تھی، مفرور پاکستانی سیاستدان شمسی کی پاکستان انٹیلیجنس کے ہاتھوں موت واقع ہو چکی ہے۔ گپتا نے یہاں بھی سب کچھ پاکستانی انٹیلیجنس کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اپنی داست میں اس نے بڑی اہم ملکی خدمت انجام دی تھی اور بھارت ماتا کو بدنامی سے بچا لیا تھا، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھر کے دروازے پر کچھ جیپ سوار اس کے منتظر تھے، جنہوں نے گپتا کے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی گاڑی میں پھینکا اور اغوا کر کے لے گئے۔ ان لوگوں نے گپتا کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے کچھ فاصلے پر اپنے ایک سیف ہاؤس میں لے گئے تھے، جہاں گپتا سے پہلے نرمی اور پھر سختی سے انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ اسے کیسے علم ہوا کہ شمسی کو پاکستان انٹیلیجنس نے مارا ہے۔ گپتا اس سوال کا ایک ہی جواب دے رہا تھا کہ وہاں موجود عورت نے کہا تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے ساری سٹوری لکھی۔ اس نے سلیم کی طرف سے ملنے والی ٹیلی فون کالز کا ذکر گول کر دیا تھا، جس میں اسے بھی کسیب والی کہانی دہرا کر یہاں بھیجا گیا تھا، اور یہی بتایا گیا تھا کہ کسی مسٹر رادھے شام نے اسے فون کر کے یہاں لاش کی موجودگی سے مطلع کیا تھا، اور اپنے اخبار کا چیف رپورٹر ہونے کے ناطے اس نے خود ہی اس اہم واقعہ کی کوریج کی تھی۔ اس سے زیادہ وہ انہیں کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ لوگ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے قریباً آدھا گھنٹہ کی مغز ماری کے بعد گپتا پر اچانک دھاوا بول دیا اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ نیم بے ہوش ہندوستان ٹائمز کے چیف رپورٹر گپتا کو گشتی پولیس والوں نے اگلے روز کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے نزدیک سے برآمد کیا۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ یہ شراب اسے یہاں پھینکنے سے پہلے گپتا کے منہ میں انڈھیلی گئی تھی اور کپڑوں پر اس کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ پولیس نے بھی رپورٹ دی تھی کہ گپتا شراب کے نشے میں دھت تھا۔ شاید نشے کی حالت میں اس کا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، جنہوں نے اس کی پٹائی کر کے یہاں پھینک دیا تھا۔ گپتا کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کہانی کو سچ تسلیم کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ راہ سے ٹکرانے کا مطلب اس ملک میں سوائے ایک اذیتناک موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔